السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہمیشہ اس انویٹیشن کی طرف جاتے ہیں جس انویٹیشن کو بہت محبت سے دیا جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ تو جب ہم اللہ کی راہ میں ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ انویٹیشن دیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انویٹیشن کو قبول کریں۔ آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ ہمارے ریلیجن اسلام کے اندر یہ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جینوئن ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو آپ کسی کی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ تو الحمدللہ نزیحہ نے آپ سب کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے۔ اصل ذات بلانے والی تو اوپر بیٹھی ہے، جس نے تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ نے اور میں نے یہاں پر اکٹھے ہونا ہے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ اپنی آج بات کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکرہ کہا ہے۔ ہم سب قرآن ہی کی بات سننے کے لیے، اسلام ہی کے بارے میں جاننے کے لیے اور آنے والے دنوں کی تیاری کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم اپنے اس گیدرنگ کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا کہ جب جہاں چند لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے ان کو خطبہ دیا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر خطبہ عربی زبان میں دیا جاتا تھا۔ آپ کو اور مجھے کتابوں کے اندر، نیریشنز کے اندر، روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات مل جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے انہی الفاظوں میں اپنی بات کا آغاز کریں گے جن باتوں کے اندر تابعین، صحابہ، تبع تابعین اور سلف جو تھے وہ اپنی باتوں کو شروع کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدوتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحاب الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہم سب کو ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ آج جس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو بہت انفارمیشن ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سب ایسے ہوں جن کو بہت زیادہ علم ہو رمضان کے بارے میں، رمضان کے فقہ کے بارے میں، رمضان کے احکامات کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ایسا؟ تو ہم یہاں پر جو اکٹھے ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کئی اینگل سے رمضان کی تیاری کی جا سکتی ہے۔ ہر دفعہ ہم جب رمضان کے آنے سے پہلے استقبال رمضان کرتے ہیں یا تعارف رمضان پہ کوئی پروگرام سنتے ہیں تو اس میں جو خطیب ہوتا ہے، جو اسپیکر ہوتا ہے، وہ مختلف انداز میں بات کو بیان کرتا ہے۔ یقیناً ہر اینگل میں آپ رمضان کی تیاری ایک سٹنگ میں تو نہیں کر سکتے۔ اس کا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ روزے کے مسائل کیا ہیں، روزے کے احکامات کیا ہیں، قرآن میں کتنی آیات روزے کے متعلق آئی ہیں، ان سب کی حکمت کیا ہے۔ ایک سٹنگ میں، 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے کی سٹنگ میں ہم سب پر بات نہیں کر سکتے۔ تو آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ٹاپک رمضان سے ڈیپلی ریلیٹڈ بھی ہے اور مجھے اور آپ کو رمضان کی عبادت سے جوڑ کر رکھے گا انشاءاللہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک یوں سمجھ لیں کہ یہ ہے رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ 2 ٹرمینالوجیز کو یاد رکھیے گا۔ میں چاہوں گی کہ آپ سب اس کو یاد رکھیں اور مجھے امید ہے کہ آپ باقی آنے والے منٹس میں جاگتے رہیں گے تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں کن ٹرمینالوجیز پر بات کرنا چاہ رہی تھی اور آپ سن رہے ہیں یا اپنی نیپ لے رہے ہیں یا پاور سنوز لینے میں بزی ہیں۔ صحیح ہے؟ کتنی ٹرمینالوجیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے؟ 3، 4، 2، 5، کتنی؟ 2۔ کون کون سی؟ ایمان اور احتساب۔ ہم نے رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ کیسے گزارنا ہے ہم یہ سیکھیں گے انشاءاللہ اس 1 گھنٹے میں، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بولنے والے کو حق بولنے کی توفیق دے اور سننے والوں کو حق کو جذب کرنے والا بنائے تاکہ ہم باعمل پریکٹسنگ مسلمان بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں نریشن آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے کہا بنی الاسلام علی 5،
اسلام کی بنیاد، اسلام کی فاؤنڈیشن 5 چیزوں پر ہے. ایک، نمبر 1، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وشہادتی ان محمد الرسول اللہ، اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وإقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا. والحج، حج ادا کرنا. وصوم رمضان، اور رمضان کے مہینوں کے روزے رکھنا. یہ 5 بیسک عبادات ہیں جو فرائض کی کیٹیگری میں آپ پر اور مجھ پر فرض کر دی گئی ہیں. جو انسان بالغ ہو جاتا ہے، جو اپنی پیوبرٹی کو ٹچ کر لیتا ہے، اس پر یہ 5 عبادات فرض ہو جاتی ہیں. حج کی عبادت اس پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب وہ اتنا صاحب استطاعت ہو کہ اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ پروویژن چھوڑ کر جا سکے. تو ہم 5 عبادات میں سے آج رمضان کے روزوں پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بات ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ انہی 5 بیسک عبادات کے اوپر اسلام کی فاؤنڈیشن بنتی ہے، اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اسلامی کیلنڈر کے اندر رمضان 9th منتھ آتا ہے، 9واں مہینہ آتا ہے. اور ہم اسی رمضان کے بارے میں آج کل اپنے آس پاس لیکچرز بھی سن رہے ہیں، ہم لوگ آڈیوز بھی سن رہے ہیں، ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آئے تو اس سے پہلے ہم کیا کیا تیاری کر کے رکھیں. اب آپ نے اور میں نے اس کے ساتھ اپنا ایک تعلق ڈیولپ کرنا ہے. رمضان کا مہینہ اصل میں مسلمانوں کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک ری سٹارٹ کرنے کا مہینہ ہوتا ہے. آپ کے کمپیوٹر میں کچھ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو ری سٹارٹ کریں گی تاکہ اس کی کانفیگریشن پراپر ہو جائے، جو اس نے اپ ڈیٹس کی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر چلی جائیں. رمضان کا مہینہ ایک طرح سے اپنے ایمان کو دوبارہ سے شروع کرنے کا، اپنے ایمان کو ریجوینیٹ کرنے کا، یا اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ری اسٹیبلش کرنے کا مہینہ ہے. اور ہم ذرا تھوڑا سا ہی غور کریں تو ہمیں یہ حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ جتنی عبادات ہم آسانی سے سم ہاؤ رمضان کے مہینے میں کر لیتے ہیں، باقی پورا سال ہم نہیں کر پاتے، کوشش کے باوجود نہیں کر پاتے. تو ہم نے اس رمضان میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق ڈیولپ کریں. اب آپ میں سے ایک اس بات کو اگر سوچے، آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو وٹنس کریں گے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ پچھلے رمضان میں موجود تھے ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. ہم میں سے ہر ایک کے خاندان میں کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہوگا، آپ کے جاننے والوں میں کسی دوست کا ہوا ہوگا، کسی دوست احباب کا ہوا ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو پچھلے سال رمضان کی نعمت سے فائدہ اٹھا چکے، اس سال وہ دنیا میں موجود نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک اور موقع دے رہا ہے کہ آپ اور میں رمضان میں داخل ہوں اور رمضان سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں اور اپنے اور اللہ کے تعلق کو دوبارہ سے ری اسٹیبلش کریں. اب مجھے اور آپ کو اس رمضان سے میکسیمم کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو ابھی سے اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. موسٹ پروبیبلی یا اگلی جمعرات کو یا جمعے کو، زیادہ چانسز یہ ہیں کہ جمعے کے دن پہلا روزہ ہوگا. تو ہمارے پاس 7 سے 8 دن ہیں رمضان آنے میں. اٹ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. آپ یہ بتائیں، ہم میں سے ہر ایک کی رمضان کو سوچ کر مکسڈ فیلنگز ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے کہ رمضان آنے والا ہے تو میں تو بہت بے چینی سے رمضان کا انتظار کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے، فوراً جیسے ہی روزوں کا خیال آئے اور رمضان کا خیال آئے، فوراً اس کو کیا یاد آئے؟ اوہ، جون کا مہینہ اور گرمی اور کراچی کی ہیومیڈیٹی، اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی علاقے میں لائٹ جہاں جاتی ہے وہاں کے لوگوں کے پاس اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں سوچنے کے. آپ اور میں تو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں اللہ کی رحمت سے بجلی نہیں جاتی ہے، اور اگر جاتی بھی ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ لائٹ کب گئی اور کب آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کی مختلف فیلنگز رکھی ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہو سکتا ہے چاند کو دیکھتے ساتھ ہی جو ان کو پہلا خیال آتا ہو وہ یہ آتا ہو، اوہ لمبی تراویح پڑھنی پڑے گی، یا لمبی عشاء کی نماز پڑھنی پڑے گی. یا کوئی بچہ جو ہے جو ٹین ایج ہے اس کو فوراً خیال آئے اب صبح صبح اماں کی جو ہے ڈانٹ سننی پڑے گی اس لیے کہ سحری میں کچھ کھانے کا دل نہیں کرے گا اور امی زبردستی کچھ نہ کچھ کھلائیں گی. تو مختلف لوگوں کی رمضان کے آنے کے بارے میں مختلف فیلنگز ہوتے ہیں. اگر آپ ان فیلنگز کو
تھوڑی دیر کے لیے ریزمبل کریں کسی مہمان کے ساتھ. رمضان کو بلیسڈ گیسٹ کہتے ہیں نا, وہ مہمان جو آنے والا ہے, جو سب کے لیے مبارک ہوتا ہے. رمضان کی اور مہمان کی بہت سی مناسبت ہیں, بہت سی آپس میں آپ کو چیزیں ملتی جلتی رمضان اور مہمان کی ملتی ہیں. دیکھیں مہمان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کے آنے پر ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہم سب اگری ہیں اس بات سے. ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کے آنے پر ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. اگر میں اور آسان الفاظ میں کہوں, مذاق ہے بہرحال, حقیقت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے میکے کا مہمان اور دوسرا کون ہوتا ہے, سسرال کا مہمان. مذاق کی بات ہے بہرحال, اینی ہاؤ. تو مہمان مختلف طرح کے ہوتے ہیں. کچھ مہمانوں کے آنے پر ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ کے آنے پر ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں. رمضان بھی ایسا مہمان ہے, اب جس کی تیاری بتائے گی, میرا اپنا ایٹیٹیوڈ بتائے گا, میری اس رمضان کے بارے میں سوچ بتائے گی کہ میں اس رمضان کو ایسا مہمان بناتی ہوں جس کا میں خوشی سے استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں, یا میں بس صبر کر کے اس مہمان کو انٹرٹین کرتی ہوں. اب یہ میری آپ کی عادتیں, ایٹیٹیوڈ اور رویہ اور اس کی تیاری اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے رمضان کو میکے کا مہمان بنا کر رکھا ہوا ہے یا سسرال کا مہمان. آپ دیکھیں جب چاند دیکھنا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو چاند دیکھنے کی بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ چاند دیکھنا ہے. ہم پورے سال کسی مہینے کا چاند اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں دیکھتے جتنے اہتمام کے ساتھ ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں. اس میں بھی سب لوگ اتنے اہتمام نہیں کرتے کہ سب چاند دیکھنے کے لیے اپنی اپنی چھتوں پر پہنچ گئے یا باغ میں باہر نکل آئے. کچھ لوگ کرتے ہیں. اب امیجن کریں جس انسان کو بے چینی سے رمضان کا انتظار ہوگا, وہ یقیناً رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے باہر نکلے گا, کھڑکی سے باہر جھانکے گا, چھت پر جائے گا, گارڈن میں آئے گا, کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا. اس کو آپ اگر ایک مثال سے سمجھیں کہ آپ اپنے والد سے 1 سال سے نہیں ملیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ فلاں ڈیٹ پر آ رہے ہیں. جیسے ہی آپ کو ایئرپورٹ پر دور سے اپنے والد نظر آتے ہیں, آپ کی خوشی بڑھ جاتی ہے, ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے, یا آپ بالکل فلیٹ موڈ میں ہوتے ہیں. ایکسائٹمنٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے. اگر آپ نے اپنے والد کو 1 سال سے, 2 سال سے, 4 سال سے نہیں دیکھا, تو جب آپ دیکھتی ہیں تو آپ کی ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ آپ ان کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں. یہی کیفیت رمضان کا چاند دیکھ کر کچھ مسلمانوں کی ہوتی ہے کہ جو بہت بے چینی سے رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ چاند دیکھتے ہیں تو ان کو ایکسائٹمنٹ اتنی ہوتی ہے کہ اب میں یہ کروں گی, یہ کروں گی, یہ کروں گی, اللہ کو ایسے خوش کروں گی, ایسے نیکیاں کروں گی, ایسے قرآن سے تعلق قائم کروں گی کہ ان کو چاند دیکھتے ساتھ ایکسائٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ مہمان کے ساتھ اس طرح سے ریلیٹیوٹی دیکھ سکتی ہیں. دیکھیں مہمان آنے والے ہوں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہوتی, تو ہم کہتے ہیں کہ جن مہمانوں نے کل آنا ہے اللہ کرے وہ پرسوں آئیں. ایسا ہوتا ہے. اور جب ہماری تیاری پوری ہو جاتی ہے, مثال کے طور پر آپ نے کھانا بھی تیار کر لیا, تو آپ چاہتی ہیں کل کا آتا مہمان آج آ جائے تاکہ جو فریش چیزیں ہیں وہ اس کو سرو آپ کر سکیں. تو اسی طرح سے رمضان کا معاملہ بھی ہے. جب آپ کی خواہش ہو رہی ہو کہ اچھا ابھی چاند نظر نہ آئے, اچھا ابھی چاند نظر نہ آئے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی آپ کی تیاری نہیں ہے, ابھی آپ تیاری کچھ کرنا چاہ رہی ہیں. اور جب آپ نے آلریڈی تیاری کر لی ہوتی ہے تو پھر آپ بے چینی سے انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے کل کا نظر آتا چاند آج نظر آ جائے. تو یہ رمضان کی مختلف ریزمبلنس ہے جو مہمان کے ساتھ آتی ہے. ایک اور ریزمبلنس رمضان کی مہمان کے ساتھ آتی ہے, ہمارے کلچر میں ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, گناہ ثواب کی بات نہیں ہے, لیکن ہمارے کلچر میں ایک چیز بہت پرومیننٹ ہے زیادہ تر خاندانوں کے اندر کہ جب مہمان آتا ہے تو تحفہ لے کر آتا ہے, اور جب مہمان جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو تحفہ دیتے ہیں. ایسے ہی زیادہ تر ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی نند آئیں باہر سے تو وہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے تحفے لے کر آتے ہیں. پھر جب وہ واپس جا رہی ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو تحفے دے رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ہماری روایت ہے, ہمارا کسٹم ہے, اسلام کا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جب رمضان آتا ہے, رمضان ایسا مہمان ہے جو جب آتا ہے تو تحفہ لے کر آتا ہے, اور جو جب جاتا ہے تو تحفے دے کر جاتا ہے. آتا ہے تو کون سا تحفہ لے کر آتا ہے؟ جب رمضان آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں نیکیوں کا اجر 70 ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے یا کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. جب رمضان آتا ہے تو آپ کی ایک نیکی کا اجر آپ کو کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے, آپ کے صدقے کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے, آپ کی سنتوں کو فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے, اور فرائض کو 70 ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ رمضان کا تحفہ ہے
کہ جب رمضان آتا ہے تو ہمارے لیے اس طرح سے نیکیوں کے اجر کے تحفے لے کر آتا ہے. اب جب رمضان جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب رمضان جاتا ہے تو بھی ہمیں ایک تحفہ دے کر جاتا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس تحفے کو ریسیو کرنے کے لیے آپ اور میں تیار بھی ہیں کہ نہیں ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان تمام مخلوقات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. چھوٹی مخلوق ہو یا جائنٹ مخلوق ہو، ایک چھوٹا سا ریت کا ذرہ ہو یا گیلیکسی ہو، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بنانے کا مقصد بھی رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اس مقصد کو بیان کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو، لیکن کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، وہ میری عبادت کریں. تو آپ کی اور میری تخلیق کا مقصد کچھ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا مقصد ہو گیا؟ عبادت کرنا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے اور آپ کو 5 پلرز دیے ہیں، جس کی ہم نے بالکل شروع میں بخاری کی روایت سے بات کی تھی، بنی الاسلام علی خمس، ہر عبادت کا بھی ایک مقصد ہے. روزے کا الگ مقصد ہوگا، نماز پڑھنے کا الگ مقصد ہوگا، حج کرنے کا الگ مقصد ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے کا الگ مقصد ہوگا. تو روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دیا ہے. جب یہ رمضان آئیں گے ہم روزہ رکھیں گے اور ہم پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا ایک انعام دیتے ہیں. اور وہ انعام سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. سورہ بقرہ کا ایک رکوع ہے آیت نمبر 183 سے لے کر آیت نمبر 187 تک، جہاں پر پورے قرآن میں واحد مقام ہے جہاں پر رمضان کے روزوں کے احکامات، رمضان کے روزوں کا مقصد، رمضان کے روزوں کا فقہ سب بیان کر دیا گیا ہے. آپ کو باقی پورے قرآن میں روزوں کے متعلق، رمضان کے روزوں کے متعلق کوئی آیت نہیں ملتی. یہ ایک واحد مقام ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت کنسائز احکامات اور فقہ یہاں پر روزوں کا بیان ہو گیا ہے. باقی ڈیٹیل آپ کو احادیث سے مل جاتی ہے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف ان آیات میں قرآن کی رمضان کے روزوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی اس رمضان کی عبادت کا انہی آیات میں دے دیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیا کہا گیا آگے؟ لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو. یہاں پر الفاظ آئے ہیں لعلکم کے. عربی زبان میں لعل استعمال ہوتا ہے جس کو 2 معنی میں لیا جاتا ہے. ایک اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، یا کسی ایریا کا کوئی فیوڈل لارڈ ہے، اس کے کام کرنے والے کوئی مزدور ہیں، لیبر ہیں. مزدور کہتا ہے بادشاہ سے کہ آپ میرا جو میں نے آپ کو ٹیکس دینا ہے اس میں کچھ ٹائم ایکسٹینشن دے دیں، میں ابھی آپ کو پے نہیں کر سکتا. تو بادشاہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہیں تھوڑا ٹائم بعد دے دیتے ہیں. اور ایک انداز بادشاہ کا فوراً یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم تمہارا ٹیکس معافی کر دیں. تو جب مزدور یا لیبر یہ سنتا ہے کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم تمہارا ٹیکس معافی کر دیں، تو کیا اس کو کچھ نہ کچھ شیورٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی کہ ہو سکتا ہے چانسز یہ ہیں کہ بادشاہ مجھ سے ٹیکس ہی نہ لے. اس لیے کہ بادشاہ کا کہنا اور کسی مزدور کا کہنا ان دونوں کی سینگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا مقصد رکھا لعلکم تتقون، اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے شاید کہ تم تقوی حاصل کر لو، تو چانسز ہیں کہ اللہ کے بندے تقوی میں سے کچھ پرسنٹیج حاصل کر لیں گے. دوسرا اس کا مفہوم اسکالرز یہ کرتے ہیں لعلکم کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں کہا ہو سکتا ہے کہ تم تقوی حاصل کر لو. اس کا مطلب ہے کہ یہاں شیورٹی نہیں دی گئی، لی تتقو نہیں آیا تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا لعلکم، ہو سکتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم آتا ہے کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس اور تھکن کے علاوہ اس رمضان کے مہینے میں کچھ نہیں ملتا. اللہ نہ کرے کہ ہم ان مسلمانوں میں شامل ہوں. تو رمضان کے روزوں کا ایک مقصد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں دیا گیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہم روزے سے کیا حاصل کریں؟ تقوی حاصل کریں.
اس تقوی کو ہم حاصل کریں. اب ہم نے کانشیس ہو کر اگر رمضان گزارا تو امید ہے اور چانسز ہیں کہ آپ اور میں تقوی کی نعمت حاصل کر لیں گے. رمضان میں بہت سی دعائیں مانگنے کی آپ کی اور میری لسٹ میں شامل ہونی چاہیے. دعاؤں کی کتاب کوئی نہ کوئی آپ کی فورٹریس آف دا مسلم ہے یا کوئی بھی دعاؤں کی کتاب جو آپ ہینڈی رکھ سکتی ہیں اس کو ہینڈی رکھیں. ایک اپنے بیگ میں ڈالیں اگر آپ فریکوینٹلی گھر سے باہر آنا جانا کر رہی ہیں, اور ایک آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ پر ہونی چاہیے. نماز کے علاوہ دعائیں پڑھنے کا اہتمام آپ نے اور میں نے کرنا ہے. اپنی دعاؤں کی لسٹ میں ایک یہ دعا شامل کر لیجئے. صحیح نریشن سے, صحیح روایت سے, ابو سلمہ سے یہ روایت ملتی ہے, ابن ماجہ کے اندر آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ کیسے دعا مانگو. اللہم, اے ہمارے اللہ, انی, یقیناً میں, اسالوکا, میں آپ سے سوال کرتی ہوں, میں آپ سے مانگتی ہوں. کس چیز کو؟ علما نافعا, کون سا علم مانگتی ہوں میں آپ سے؟ نافع علم. اور کیا مانگتی ہوں؟ ورزقا طیبا, میں آپ سے پاکیزہ طیب رزق مانگتی ہوں. اور تیسری چیز کیا مانگنی ہے آپ نے اور میں نے؟ وعملا متقبلا, اور ایسا عمل جو قبول ہو جائے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس دعا کے اندر ہمارے ایک ایک لمحے کا عمل آ جاتا ہے رمضان کے مہینے کا. تو آپ نے کانشیس ہو کر اس دعا کو اپنے رمضان میں شامل کرنا ہے. پہلی چیز مانگی گئی علم نافع. علم نافع کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں ایسا علم دے جو علم میرے اور آپ کے لیے روشنی کا باعث بنے, جو صحیح اور غلط میں پہچان کرا سکے, جو مجھے بتا سکے کہ کہاں میں صحیح عمل کر رہی ہوں اور کہاں میں غلط عمل کر رہی ہوں. لیکن یہاں پہ صرف علم نہیں مانگا گیا, اسالو کا علم نہیں آیا, بلکہ علم کے ساتھ بھی کون سا علم چاہیے؟ نافع علم چاہیے. ورنہ ویڈیو بنانا, مووی بنانا, تھیٹر میں کام کرنا, کوئی مووی کا سانگ بنا دینا, کوئی اپنی آڈیو البم بنا لینا, کیا یہ علم نہیں ہے؟ یہ بھی تو علم ہے. ہم کون سا علم مانگ رہے ہیں؟ ہم نافع علم مانگ رہے ہیں. نافع عربی زبان میں نافعن جو ہے وہ فاعلن کے وزن پر آتا ہے. نافع علم عربی زبان میں وہ علم ہوتا ہے جو نہ صرف مجھے فائدہ دے بلکہ اوروں کو بھی فائدہ دے. اللہ اس رمضان مجھے ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق دے جو علم نہ صرف مجھے فائدہ دے بلکہ میری فیملی کو میرے ذریعے فائدہ دے, میرے دوستوں کو میرے ذریعے فائدہ دے, میرے ملنے والوں کو میرے ذریعے فائدہ دے. اللہ مجھے ایسا نافع علم دے جو رمضان میں بھی مجھے فائدہ دے اور رمضان کے بعد بھی مجھے فائدہ دے. نافع علم ایسا علم ہے جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو جائے. نافع علم وہ علم ہے جو میری اور آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے. تو آپ نے اور میں نے اس رمضان انشاءاللہ نافع علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور سب سے زیادہ آتھینٹک, سب سے زیادہ کمپریہنسو اور سب سے ہائیسٹ لٹریچر علم کا نافع جو ہے وہ دنیا میں کون سا ہے؟ قرآن. تو میکسیمم آپ نے اور میں نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن سے جڑنا ہے. تو ایک تو آپ کا اور میرا سوال ہونا چاہیے اللہ سے نافع علم کا, اور سوال کرنے کے بعد آپ نے اور میں نے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے, کوشش کرنی ہے اور پھر اپنا عمل آگے بڑھانا ہے. دوسری چیز جس کا دعا میں ذکر کیا گیا وہ ہے رزق طیب. طیب لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے اس میں دو فیکٹرز آ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے طیب حلال رزق, اللہ ہمیں حلال رزق دے. اور دوسرا طیب کے اندر مفہوم آتا ہے, میننگز آتے ہیں خیر کے, خیر والا رزق دے اللہ ہمیں. یعنی ہم جو کھائیں وہ حلال بھی ہو اور جو ہمیں فائدہ بھی دے. اور ہم جانتے ہیں کہ رزق کے اندر کیا صرف کھانا پینا آتا ہے؟ کیا صرف میرا اور آپ کا خوراک کھانا یہ رزق میں آتا ہے, یا بہت براڈ ٹرم ہے رزق؟ رزق کے اندر آپ کی اور میرے رشتے, آپ کی اور میری صلاحیتیں, آپ کا اور میرا وقت, آپ کی اور میری اولاد, آپ کے اور میرے مال, یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں ایسا رزق دے جو حلال ہو اور خیر والا ہو. اللہ جہاں سے مال کمایا جائے وہ بھی حلال ہو, جہاں خرچ کیا جائے وہ بھی حلال ہو. جو مال میں اپنے بینک بیلنس میں جمع کروں وہ بھی حلال ہو تاکہ میری اولاد جب کھائے تو اس تک بھی حلال کا نوالا پہنچے. جہاں سے میں شاپنگ کروں اور جہاں میں شاپنگ کروں اور جس جگہ میں خرچ کروں حلال انداز میں خرچ کروں.
اسی طرح سے اگر آپ اس کو کھانے پینے پر لے آئیں تو جس طرح رمضان کے مہینے کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا آپ کو اور مجھے علم ہونا چاہیے، ایسے ہی آپ کو اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کون سی خوراک رمضان کے مہینے میں آپ کو اور مجھے فائدہ دے سکتی ہے. اس لیے کہ آپ اور میں جانتے ہیں، نمبر ایک، اگر ہم حرام نوالے کی بات کریں تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حرام نوالا کھانا، خود کھانا یا اپنی اولاد کو کھلانا، یہ بہت سی انسان کے لیے آفتوں کا باعث بنتا ہے، انسان کے عمل صالح کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، انسان کے علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، اور حرام کھانا انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تو اپنے مال کو حلال کرنا ہے. اگر آپ کے گھر میں کسی بھی فارم میں کوئی بھی شکل حرام کی آ رہی ہے، انٹرسٹ کی آ رہی ہے، اس رمضان اللہ سے ٹوٹ کر دعا کریں، اللہ ہمارے رزق کو حلال کر دے، اللہ ہمارے رزق کو خیر والا کر دے، اللہ ہمارے رزق کو طیب کر دے. ٹھیک ہے؟ اور میں نے اور آپ نے اپنی باقی رزق کے اندر بھی اللہ سے اسی خیر کی امید رکھنی ہے. تو روزوں کے اندر ایسا کھائیں جس سے آپ کو صحت ملے، ایسا کھائیں جس سے آپ کو طاقت ملے، قوت ملے، ایسا کھائیں جس سے آپ کو عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے. اور اس کے لیے کانشیس ہونا ضروری ہے. بہت سارا کھا لیا اور وہ جو ہم لوگوں کو ایک ایٹنگ سنڈروم ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، کھانا اچھا ہے لیکن یاد رکھیں جتنا کھائیں گے اتنی نیند آئے گی. آپ رمضان کے مہینے میں اپنا کھانا جو ہے وہ بیلنسڈ کر کے دیکھیے. آپ بیلنس کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی نیند بھی کم ہو جائے گی اور آپ کو اپنے اوپر کنٹرول بھی اچھا آ جائے گا. اور اس کے لیے بہت سے آپ کو بلاگز مل جاتے ہیں، بہت سی کتابیں مل جاتی ہیں. آج کل بہت اویئرنیس آ گئی ہے. رزق طیب کھانے کی خاص کوشش کیجیے تاکہ آپ کی اور میری عبادت میکسیمم ہو سکے. پھر جو اگلی چیز آپ کی اور میرے لیے ضروری ہے، آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، فقہ القلوب. سنا ہے؟ فقہ القلوب محمد بن ابراہیم بن عبداللہ کی کتاب ہے جس میں دل کے معاملات کے بارے میں کافی تفصیل سے بات کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں علم کیا ہے؟ العلم غذاء العقول، عقل کی غذا کیا ہے؟ علم. پھر وہ کہتے ہیں والرزق غذاء البطون، پیٹ کی غذا کیا ہے؟ رزق جو ہم کھاتے ہیں. والذکر غذاء العقول، اور دلوں کی غذا کیا ہے؟ ذکر. تو اللہ کرے کہ اس رمضان آپ اور میں اپنی عقل کو بھی خیر والا رزق دے سکیں، اپنے دلوں کو بھی خیر والا رزق دے سکیں، اور اپنے پیٹوں کو بھی خیر والا رزق دے سکیں تاکہ آپ اور میں میکسیمم اس رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں. تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگی تھی دعا کے اندر؟ عملاً متقبلاً، اللہ میرے ہر عمل کو قبول کر لے. دیکھیں عمل بہت لوگ کرتے ہیں لیکن قبولیت سب کو نہیں ملتی. اما پارا میں جو 30th پارا ہے قرآن کا، اس میں ایک سورت میں آیت آتی ہے جس میں آتے ہیں الفاظ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے اور تھکنے والے. بظاہر دنیا میں بہت عمل کر رہے تھے، بہت نیکیاں کرنے والے تھے، لیکن جب اللہ کے ہاں پہنچے تو ان کی نیکیاں راکھ بنا کر اڑا دی گئیں، ان کے کسی گناہ کی وجہ سے، ان کی کسی غلطی کی وجہ سے. اللہ ہمیں عاملات الناصبہ میں نہ شامل فرمائے. اللہ ہم خیر والا عمل کریں، اور ہم جو عمل کریں اس کے پیچھے ریزن بھی ہماری درست ہو، ہم رائٹ ریزن کے لیے عمل کریں، ہماری نیت خالص ہو. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں یاد رکھیں. ایک، آپ کی نیت کا خلوص، آپ کا لیول آف اخلاص ہونا بہت ضروری ہے. والقلب متوجہ الی اللہ، آپ کا دل ہر کام کو کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ رہے. اس وقت ہم یہاں بیٹھے، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ مجھے سن رہی ہیں، میں آپ کو سنا رہی ہوں. ہمارا اس وقت یہاں بیٹھنا، سیکھنا، سکھانا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، تاکہ اللہ مجھے اس کا اجر دے. تو پہلی شرط ہے عمل کی قبولیت میں والقلب متوجہ الی اللہ، آپ کا اور میرا دل اللہ کی طرف پوری متوجہ کے ساتھ، پوری اٹینشن کے ساتھ محو ہو. دوسری چیز اسکالرز کہتے ہیں عمل کی قبولیت کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. رمضان میں آپ اور میں روزے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھیں گے، سحری اور افطار کے اوقات میں سنت کے مطابق احتیاط رکھیں گے، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کا اور میرا رمضان قبولیت والا رمضان ہو جائے گا. تو آپ نے اور میں نے اس رمضان اس دعا کو کانشیس ہو کر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ. چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا
वरिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह हमें नाफ़े इल्म दे, अल्लाह हमें तय्यब रिस्क दे, और अल्लाह हमारे हर अमल को कबूल फरमा ले, जो ऑलरेडी कबूल हो गया, मुतक़ब्बला, जिसको अल्लाह ऑलरेडी कबूल कर चुका। अब आपने एक दुआ सीख ली और आपने एक चीज सीखी, रोजों का मकसद। क्या सीखा था? मैं भूल गई। लअल्लकुम तत्तकून, शाबाश। ये क्या है? रोजों का मकसद। दूसरी चीज आपने सीखी कि आपने अपनी दुआओं में इब्ने माजा की इस दुआ को शामिल करना है। अब तीसरी चीज आपने अपने जहन में जो रखनी है, वो इंशाअल्लाह आपके रमजान के हर दिन को, हर घंटे को प्रोडक्टिव बना सकती है। और वो चीज है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की एक रिवायत जो आपके सामने आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और मुझे गारंटी दी है कि अगर आपने और मैंने कॉन्शियस होकर रमजान गुजारा तो आपकी और मेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन स्वामा रमदाना, जिस किसी ने रमजान में रोजा रखा। इस वक्त रमजान के रोजे की स्पेसिफिक बात हो रही है। इस वक्त आप निफली रोजों की बात नहीं कर रहे, मुहर्रम के रोजों की बात नहीं कर रहे, दिलहज के रोजों की बात नहीं कर रहे। मन सामा रमदाना, जिसने रमजान के महीने में रोजा रखा। किस तरह? ईमानन, हालत ईमान में, व इहतिसाबन, और अपना सेल्फ इवेल्युएशन करते हुए। तो क्या होता है? गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। हमारा मसला क्या है? हम सब इस रिवायत को सुनते हैं। हम में से अक्सर ने यह हदीस अपने फेसबुक पेजेस पर पढ़ी होगी, हो सकता है हमने व्हाट्सएप भी खूब की हो, और हो सकता है हम में से अक्सर को याद भी हो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इस हदीस के शुरू के हिस्से को याद रखते हैं और आखिरी हिस्से को याद रखते हैं। मन स्वामा रमदाना, जिस किसी ने रमजान के महीने में रोजा रखा, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और हम भूल क्या जाते हैं? ईमान और एहतिसाब। हम ये भूल जाते हैं कि पिछले गुनाह माफ किए जाएंगे इस कंडीशन के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत आती है, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा आमीन कहा। जो सहाबा आपके आसपास मौजूद थे, सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने आमीन किस बात पर कहा? अल्लाह के रसूल ने उनको बताया कि जिब्राइल आए थे और उन्होंने 3 लोगों के खिलाफ दुआ की है। 3 लोगों के हक में नहीं, 3 लोगों के खिलाफ दुआ की है, और मैंने उन तीनों दुआओं के बाद आमीन कहा है। अब आप सोचें, दुआ किसने की? सबसे बेहतरीन फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। और आमीन किसने कहा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उन 3 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी वो है जिसने रमजान के रोजे पाए और उसने अपनी बख्शिश नहीं करवाई, यानी वो अपने पिछले गुनाहों को माफ नहीं करवा सका। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर आमीन कहा। अरबी जुबान में जो अल्फाज आते हैं वो आते हैं रागिम अनफू, यानी उस इंसान को ह्यूमिलिएट किया जाए, उस इंसान की नाक गर्द आलूद हो। हम अपनी नाकों की कितनी हिफाजत करते हैं, कितना सीधा रखते हैं, इसलिए कि नाक हमारी प्राइड होता है। हदीस के अल्फाज आते हैं रागिम अनफू, उसका नाक गर्द आलूद हो जाए, वो इंसान ह्यूमिलिएट हो जाए। अल्लाह के रसूल ने आमीन कहा। अल्लाह ना करे कि हम इस कैटेगरी के अंदर शामिल हों। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम इस रमजान में उस मकसद को समझ सकें जिस मकसद के लिए आप पर और मुझ पर रमजान का महीना साया फिगन होता है। अल्लाह किसी मकसद के लिए इस महीने को भेजता है। अल्लाह ताला ने इस महीने में आपको और मुझे अपनी पहचान कराई है। मैं हूं कौन असल में? मेरा जिस्म सिर्फ और सिर्फ मेरी जरूरत का तालिब है, या कोई और कंपोनेंट, कोई और एलिमेंट भी है जिसको मेरी तवज्जो दरकार है? एक इंसान 2 कंपोनेंट से बनता है, एक है उसका फिजिकल बीइंग और दूसरा है उसका स्पिरिचुअल बीइंग। हम जितने एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम जितना एड देखते हैं, हम जितना कमर्शियल देखते हैं, हम जितने बिल बोर्ड देखते हैं, फील गुड, लुक ब्यूटीफुल, ये सब किसकी बात हो रही होती है? आपकी और मेरे जिस्म की, या आपकी और मेरी रूह की? जिस्म की बात हो रही होती है। जो बाकी 11 महीने हम अपनी रूह को निगलेक्ट करके रखते हैं, इस एक महीने में उस रूह को दोबारा से जिंदा करने का मौका मिलता है। और ये उसी वक्त होगा जब आप और मैं ईमान और एहतिसाब के साथ रोजे गुजारेंगे।
ایمان اور احتساب کے ساتھ کانشیس ہو کر تقوی حاصل کریں گے. یہ صرف میں اور آپ اپنے آئیڈینٹی کرائسس کو اسی وقت سالو کر سکتے ہیں. ورنہ جس طرح سے رمضان میں داخل ہوئے تھے اسی غفلت کے ساتھ رمضان سے نکل جائیں گے اور پھر سے دوبارہ سے آپ کو اور مجھے ڈپریشن ہونے لگ جائے گا کہ اف یہ رمضان اچھا نہیں گزرا, اگلا رمضان آئے گا تو میں یہ بھی کروں گی, میں یہ بھی کروں گی اور میں یہ بھی کروں گی. ہم میں سے اکثریت کو, بلکہ میرا خیال ہے ہم میں سے 99.999% کو یہی فیل ہوتا ہے ہر رمضان کے 27ویں, 28ویں, 29ویں روزے میں کہ میں نے ویسا رمضان نہیں گزارا جیسا میں گزار سکتی تھی, میں نے ویسی نیکیاں نہیں کی جیسی میں کر سکتی تھی, میں نے ویسا صدقہ نہیں کیا جیسا میں کر سکتی تھی, میں نے ویسا قرآن کے ساتھ وقت نہیں گزارا جیسا میں گزار سکتی تھی. تو بہتر ہے کہ ابھی اس رمضان کے مہینے کو ہم اپنے لیے فائدہ مند بنائیں, میکسیمم ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں, اپنی روح کو جگائیں. وہ روح جس کو 11 مہینے ہم نیگلیکٹ کر کے پیرالائزڈ کر دیتے ہیں, اندھا بہرا گونگا کر دیتے ہیں, جو کومے میں چلی جاتی ہے, اس روح کو زندہ کرنے کا, اس کو خوراک دینے کا, اس کو جگانے کا, اس کو ریجوینیٹ کرنے کا یہ بہترین مہینہ ہے. اور یہ کام ہم ان دو چیزوں کے ساتھ کر سکتے ہیں, ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. اگر یہ دو ٹرمینالوجیز مجھے اور آپ کو اپنے رمضان میں یاد رہ گئیں تو انشاءاللہ آپ کا اور میرا رمضان پروڈکٹیو گزرے گا. آپ نے اور میں نے اب یہی کوشش کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی گہری بات کی ہے کہ اس کے اوپر گارنٹی دے دی کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آخر کیا چیز ہے ایمان اور احتساب؟ کیسے میں ری اسٹارٹ کروں ایمان کا, کیسے میں زندہ کروں اپنے ایمان کو؟ آپ ایمان کی برانچز جانتے ہیں, ایمان کے کئی ایسپیکٹس آتے ہیں. ایمان باللہ, اللہ پر ایمان. ایمان بالملائکہ, کس پر ایمان؟ فرشتوں پر ایمان. ایمان بالکتب, کس پر ایمان؟ کتابوں پر ایمان, جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی. ایمان بالرسل, تمام انبیاء پر ایمان رکھنا بس سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایمان بالآخرہ, آخرت کے اوپر ایمان مضبوط کرنا. اور ایمان بالقدر, اپنی ڈیسٹنی کے اوپر راضی رہنا جو اللہ نے بنائی ہے. اب جب آپ ان اینگلز کے ساتھ, ان ایسپیکٹس کے ساتھ رمضان میں کانشیس ہو کر زندگی گزاریں گی, روزے رکھیں گی, اپنے وقت کو گزاریں گی, تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف نہ کرے؟ ایمان باللہ کو دیکھیے, رمضان میں آپ کا اور میرا ایمان باللہ کیسے مضبوط ہوتا ہے. ہم سمپل ایک بات کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے, رمضان گزارا, اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو پریکٹیکلی ایمان کہاں کہاں آپ کو اور مجھے محسوس ہوتا ہے؟ کہاں کہاں آپ اور میں اس ایمان کو ریوائیو کر سکتے ہیں, اس کو دوبارہ سے ری اسٹیبلش کر سکتے ہیں, اس کو دوبارہ سے آپ اور میں اسٹرینتھن کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اور میں روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمام عبادات کا اجر انسان کو دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کی عبادت کے لیے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. آپ دیکھیں اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کی باقی جتنی بھی عبادات ہیں, جو ہم نے 5 بیسک عبادات کی بات کی تھی شروع میں بالکل بخاری کی نریشن سے, وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان سب میں اور لوگوں کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو مسلمان ہونا ہے, شہادہ دینی ہے, تو یقیناً وہ کسی انسان کے سامنے کلمہ پڑھے گا. آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں تو لوگ آپ کو اور مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں. آپ اور میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کو اور مجھے زکوٰۃ کس کو دینی ہوتی ہے؟ دیواروں کھڑکیوں کو؟ کس کو دینی ہوتی ہے؟ انسانوں کو دینی ہوتی ہے. تو انسان کا ایلیمنٹ, پبلک ایلیمنٹ یہاں پر بھی آ جاتا ہے. آپ اور میں حج کرتے ہیں تو ملین لوگوں کے سامنے آپ اور میں حج کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. رمضان کا روزہ, کئی ایسے موقع آتے ہیں روزے کے دوران جس میں آپ اور میں بالکل اکیلے ہوتے ہیں. دنیا کو معلوم ہو سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہو کہ میرا روزہ ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ وضو کرنے جائیں, آپ سے مراد آپ نہیں, کوئی بھی انسان, آپ پر نہیں انگلی اٹھا رہی میں, آپ وضو کرنے جائیں اور سخت گرمی اور سخت پیاس اور آپ